گزشتہ چند دن سے بگرام ایئر بیس کی خبریں زبان زد عام ہیں۔ امریکہ اس بیس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن طالبان کی طرف سے واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اس بیس کو کسی صورت امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر زیر گردش ہے کہ طالبان نے امریکہ کو اس بیس کے بدلے $1 ارب ماہانہ حاصل کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اس پیغام میں کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی طالبان پیسوں کے عوض یہ بیس امریکہ کو بیچنا چاہتے ہیں؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، یہ خبریں زیر گردش ہیں، کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی صورت بھی اب طالبان پہ اعتبار نہیں رہا، اور اس اعتماد کے ختم ہونے کی بڑی وجہ ان کا اپنا رویہ ہے، جس کے بعد جیسے ہی طالبان کی حکومت قائم ہوئی، ہم نے امریکہ کو وہاں سے نکالنے میں مدد کی۔ اس سے پہلے رشیا کے خلاف جتنی جنگ تھی، طالبان یہاں پر ٹرینڈ ہوئے، گئے، اپنے ملک کو انہوں نے دفاع کیا، چلیں انہوں نے اپنے ملک کو بچایا، لیکن پاکستان کی مدد شامل حال رہی۔ اس کے بعد جہاں پر جتنی گورنمنٹس آئیں، انہوں نے اینٹی پاکستان سٹانس لے لیا، اور اینٹی پاکستان سٹانس لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے روابط بڑھائے۔ دوبارہ ہم نے کوشش کی، اور طالبان جو ہیں وہ برسر اقتدار آئے، نہ صرف برسر اقتدار آئے بلکہ سالوں سے بیٹھے امریکہ کو وہاں سے چلتا کیا اور چلے گئے۔ اور ہمیں اس کے بعد یہ تھا کہ ہماری یہ والی سرحد جو ہے، یہ کم از کم جو لائن ہے، بارڈر ہے، اس پر ہمیں جو ہے سکون ملے گا، اور جو یہاں پر 40 لاکھ کے قریب طالبان تو نہیں ہیں، مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین، وہ واپس اپنے وطن کو جائیں گے، وہاں آباد ہوں گے، وہاں کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن سب کچھ الٹ ہوا۔ اب تک کی جو رپورٹس ہیں، ہم نے بارہا طالبان حکومت کو یہ بات بتائی کہ آپ کے علاقوں سے دور اندازی ہوتی ہے، چاہے وہ بلوچستان سے ہوئے، چاہے خیبر پختونخوا سے ہوئے، اور آپ وہاں پر موجود ٹی ٹی پی یا فتنہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ آ جائیں اس بات پر کہ بگرام ایئرپورٹ، امریکہ کو ایک دم سے اپنا ایک فوجی اڈہ جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ جی یہاں پر بن سکتا ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر وہ اس خطے میں، جو چاہے وہ بھارت ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، یہی بگرام کے ارد گرد کے ملک، بھارت تو نہیں ہے لیکن ہم تو ہیں نا اس کے ارد گرد، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے کہا جی کہ بگرام ایئر بیس میں نے بنائی تھی تو مجھے دے دیں، اور اگر طالبان کی جگہ میں ہوتا تو میں تو ان سے کہتا کہ بھائی آپ کی جو اینٹیں اور گاڑا لگا ہے وہ ہم آپ جہاز بھیجیں، اس پر لوڈ کرتے ہیں اور اس کو آپ کو بھجوا دیتے ہیں، لے جائیں۔ لیکن طالبان جو ہیں انہوں نے پہلے یہ بیان دیا کہ وہ 1 انچ بھی امریکہ کو نہیں دیں گے، لیکن اس کے بعد جو خبریں عدیل صاحب آنا شروع ہوئی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوا ہے، وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ میں نے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے۔ بالکل یہ جو ہے یہ رویہ ہمارے بارڈر کے اس طرف بھائی جو ہیں، افغان بھائی، ان میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ یہ 5 لاکھ کا کلین بتا کر 5,000 میں دینے کے عادی ہیں۔ تو $1 ارب ماہانہ سے یہ کہیں $1 ارب سالانہ پہ نہ چلے جائیں، اور سالانہ سے یہ کہیں سماہی اور پھر 3 سال اور کوئی 10 سالہ منصوبہ نہ چلا جائے۔ اس لیے یہاں پر اعتبار کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہے۔ لیکن ایک پاکستان کو، یا یوں کہیں کہ ایک طالبان کو تھریٹ ضرور ہے کہ اگر وہ امریکہ کو دیتے ہیں تو ان کا جو بالکل ساتھ بیٹھا ہمسایہ ہے، جو کہ افغان بارڈر کو استعمال کرنا چاہتا ہے، واغ خان کی پٹی کو، چین، جس نے بے شمار کام جو ہے تقریباً 70-80% کام جو ہے چین اپنا مکمل کر چکا ہے، یہ اس راہداری کے اوپر، اور یہ راہداری بننے سے یہ افغان بھائیوں کو فائدہ ہوگا کہ تجارتی مال چین سے شروع ہوگا، پاکستان سے ہوتا ہوا واغ خان، اور وہاں سے ہوتا ہوا پھر وہ یورپ میں، رشیا اور یورپ میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بننے سے ان کو ایک مستقل آمدنی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا، وہ ایک بڑی سپر پاور رشیا، جس کے پاس تقریباً 4,500 کے قریب ایٹمی وار ہیڈ ہیں، اور دوسری سپر پاور چائنا، جس کے پاس بھی 1,000 سے اوپر تقریباً وار ہیڈ ہیں، جو اطلاعات ہیں۔ ان دونوں کے درمیان افغانستان موجود ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان ہے جس کے پاس بھی ایٹمی وار ہیڈ ہیں۔ تو ایک اور ایٹمی وار ہیڈ والا ملک جو ہے وہ طالبان کسی صورت افورڈ نہیں کر، اگر وہ بکے نہ تو
دیکھیں ابھی قطر میں کچھ مذاکرات ہونے ہیں، یہ اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر طالبان نے وہاں پر اسی سٹانس کا مظاہرہ کیا جو ان کے ترجمان نے جس کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ 1 انچ زمین جو ہے کسی ملک کو نہیں دی جائے گی، نہ دیں بھائی، اپنے کنٹرول میں رکھیں اور اپنے ملک کی معیشت کو جنگی ماحول سے باہر نکالیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ چین کے ساتھ رہیں گے تو چین ایک ایسا ملک ہے جو کسی جنگ کے اندر انوالو نہیں ہوتا، بالکل وہ تجارت کی بات کرتا ہے، وہ تجارت کی بات، چینی اس معاملے میں پیسوں کے معاملے میں چینیوں جیسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اور چینیوں کا جو بھی ان کی ریچولز ہیں یا ان کے، مجھے اس پہ نہیں جانا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ جوا بھی کلاس کا کھیلتے ہیں۔ تو افغانستان کے اندر اگر وہ روڈ بنانے جا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، جس کا 70% میرے حساب سے میں نے یہ جو پڑھا ہے اس کے مطابق کام مکمل ہو چکا ہے، تو یہ ایک بڑا جوا وہ کھیل رہے ہیں آپ پر اعتماد کر کے۔ پاکستان کی خیر ہے، ہم تو بھگت رہے ہیں بھائی 79 سے یہاں پر، پہلے مہاجرین کو، پھر اب دہشت گردی کو، اور آہستہ آہستہ ہم نے نکالنا بھی شروع کر دیا۔ لیکن آپ کو چین کی ناراضگی نہیں لینی چاہیے۔ چین آپ کا وہ سپورٹر ہے جس نے آپ کی بہت مدد کی ہے انڈر دا ٹیبل، اور آج بھی چین آپ کے ساتھ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اس طرح کی خبریں ہیں کہ شاید $1 ارب ماہانہ لے کر یہ جو بگرام ایئر بیس ہے یہ امریکہ کو دے دی جائے گی، یہ امریکن ہی اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں تاکہ کچھ ریٹ کی بات چلے، یعنی یہ کہیں کہ نہیں 1 ارب جو ہے وہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسی باتیں بھی ہیں کہ $1 ارب کی انہوں نے کہا یہ مانگ رہے ہیں، اور پھر ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ $30 کروڑ لے لیں۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی 5 لاکھ والا کلین جو ہے 5,000 میں دینے کے عادی ہیں، اس طرح کی بات شاید بگرام ایئر بیس پہ نہ ہو۔ افغانستان نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے، لمبی جنگ اس لیے کہ اتنے سالوں 2 نسلیں ان کی اس جنگ میں تباہ و برباد ہوگی، ملک کا سارا انفراسٹرکچر چلا گیا، پھر ان کے پاس رہا کچھ نہیں ہے۔ اگر آج بھی یہ سارے مہاجرین جو ایران اور افغانستان میں بیٹھے ہیں واپس چلے جائیں تو شاید وہاں پہ کھانے کے لالے پڑ جائیں۔ پچھلے دنوں جب وہاں پہ زلزلہ آیا تھا تو آپ دیکھیں کہ دنیا بھر سے وہاں پیسہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، طالبان کی پوری دنیا سے سپورٹ کی جا رہی ہے، اور آپ کے پاس ماں سوائے اس کے کہ آپ جو ہیں ابھی ارد گرد کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں، آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور طالبان کو اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں ارد گرد کے ممالک کے ساتھ، پہلے جب آپ کے ہمسائے میں آپ کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تب جا کر آپ جو ہیں ایک اچھی ریاست بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پاکستان بھی آپ کے ملک کو امن میں دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے آنے پہ اور چین کے ایٹمی اثاثوں کے اتنے قریب آنے پہ چین خوش نہیں ہوگا، رشیا خوش نہیں ہوگا، اور یقین مانیے پاکستان بھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر یہ 3 ایٹمی قوتیں آپ سے خوش نہیں ہوئیں گی تو آپ چاہے $1 ارب ماہانہ لے لیں بھائی، یا $10 ارب ماہانہ لے لیں، آپ ایک اچھی زندگی بسر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ارد گرد کے تمام ہمسائے آپ سے ناراض ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بگرام ایئر بیس فوکس میں آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ یہ ہمارا ہے، ہمیں لے لیں۔ بچوں والی بات تھی، لیکن ہے ان کی نظریں ہیں اس پر، کیونکہ ان کی اجارہ داری مڈل ایسٹ سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں ان کا ایک اڈہ رہ جائے گا جو کہ اسرائیل ہے، اس کے علاوہ ان کے تمام اڈے جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور اس خطے میں امریکہ کو اب احساس آیا ہے کہ وہ جو افغانستان میں بیٹھا تھا تو یہاں بیٹھ کر وہ بہت سارے معاملات کو کنٹرول کر رہا تھا اور کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے اب دن اور رات بگرام ایئر بیس یاد آ رہی ہے، لیکن اب اس ایئر بیس کو دینا جو ہے نہ طالبان کے حق میں ہے، نہ چین کے، نہ پاکستان کے، نہ رشیا کے۔ تو یہ ممالک جو میں نے آپ کو نام کے نوائے، تینوں کے تینوں جو ہیں ایٹمی قوتیں ہیں، اور وہ چوتھی ایٹمی قوت اگر وہ شامل کریں گے تو بیک وقت اس خطے میں 5 ایٹمی ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی سرحدوں پر بیٹھے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کا امن بھی اس کو افورڈ نہیں کرتا ہے۔ طالبان کو اب دنیا کے امن کے لیے جو آپ نے خانہ جنگی لڑی ہے بھائی، انبلیویبل ہے وہ سٹوریز اگر آپ سنیں، جس طرح سے وہاں قبائلی جنگیں ہیں، جس طرح وہاں پہ سیکٹیرینزم ہے، کچھ علاقے میں کوئی شیر بیٹھا تھا تو کوئی کسی جگہ پہ بیٹھا تھا، ان سب سے نکل کر سب نے آپ پر اعتماد کر لیا ہے۔ ہم بھی آپ پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ کوئی تو جیسر اچھا دیں، یہ جیسر نہ دیں کہ آپ بگرام ایئر بیس جو ہے فروخت کر دیں گے۔ اگر یہ فروخت کریں گے
تو پھر سمجھے کہ آپ نے افغانستان فروخت کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔